اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی اصغر، غلام علی، فرقان، چراغ، شارب، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں. کس چیز میں؟ سمدیہ میں. الحدیقۃ الخامسہ فی المفردات وما یشبہها ومن شوا، یعنی مفردات کے بارے میں، اور جو اس سے یعنی مفردات سے مراد یہاں حروف، اور جو اس سے مشابہ یعنی وہ اسماء جو مبنی یعنی حرف کے معنی رکھتے ہیں، انہیں کے بارے میں. ٹھیک ہے، جس میں سے ہم نے پہلا کس چیز کے بارے میں پڑھا تھا؟ حمزے کے بارے میں پڑھا تھا. حمزہ 3 طرح کا استعمال ہوتا ہے، 4 طرح کا؟ جی، حمزہ 4 طرح کا ہوتا ہے. حمزہ ایک استفہام بھی ہوتا ہے، حمزہ ایک مضارع کی علامت میں بھی ہوتا ہے، حمزہ ایک تسویہ بھی ہوتا ہے، ایک حمزہ ندا کے لیے بھی آتا ہے. اسی کے بارے میں پڑھا تھا کہ حمزہ ندا شیخ باہر صاحب کی کتابوں کیا کہتے ہیں؟ للقریب قریب کی ندا دینے کے لیے، آزید اور متوسط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بعض نے مثال کے طور پر کہا نہیں، یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، کامن ہے سب کے لیے، لیکن انہوں نے کہا قریب اور متوسط دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک حمزہ تسویہ ہوتا ہے. بتایا تھا حمزہ تسویہ کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جی جی، حمزہ تسویہ جو ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا وہ ہے کہ جو اس جملے پہ داخل ہوتا ہے، جو محل مصدر میں ہوتا ہے، تعویل مصدر میں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. ٹھیک ہے، اور حمزہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے. بتایا تھا کہ حمزہ اور حل میں کچھ فرق ہیں. ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ حمزہ کے ذریعے سے آپ استفہام جو کرتے ہیں وہ تصوری بھی کر سکتے ہیں اور تصدیقی بھی. استفہام تصوری اور تصدیقی میں کیا فرق بتایا تھا میں نے؟ استفہام تصوری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حکم تو معلوم ہے، لیکن حکم کس کے اوپر ہے یہ نہیں معلوم ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. اور ایک ہوتا ہے حمزہ تصدیقی. حمزہ تصدیقی کسے کہتے ہیں؟ استفہام تصدیقی، یعنی اصل حکم اصل حکم ہی نہیں پتا ہے، اصل حکم ہی نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ آئی. اور بھی کچھ فرق بتائے تھے، یاد ہے؟ حل مثلاً فقط مثبت کلام پہ آتا ہے، حمزہ ایسا نہیں ہے، مثبت میں بھی آتا ہے، منفی بھی. ٹھیک ہے، حمزہ جو ہے وہ ایک فرق یہ بتایا کہ استفہام اس سے تصوری بھی کیا جا سکتا ہے اور تصدیقی بھی، لیکن حل میں فقط استفہام تصدیقی ہوتا ہے. یا حل مضارع کو آئندہ میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن حمزہ ایسا نہیں ہے، وہ حال اور مستقبل دونوں معنی مضارع میں رہیں گے. جی، حمزہ ادوات شرط پہ داخل ہو سکتا ہے لیکن حل نہیں. حمزہ ان پہ داخل ہو سکتا ہے، حل نہیں. حمزہ اس اسم پر جس کے بعد فعل ہو، اس اسم پہ داخل ہو سکتا ہے، بس فعل ہونا چاہیے اس جملے میں، لیکن حل بولیے اسم پڑے گا. ساتھ وہ حمزہ جو ہے وہ حرف عطف سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن حل ہمیشہ بعد میں آتا ہے عطف کے. حمزہ استفہام بعض وقت قرینہ اگر ہو تو حذف ہو سکتا ہے. یہ کچھ فرق ہیں حمزہ اور حل کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. کل ہم پڑھیں گے، پھر ہم نے اس کے بعد ان پڑھا تھا. دو طرح کا ہوتا ہے ان، اسمیہ بھی ہوتا ہے حرفیہ بھی، لیکن اسمیہ کب ہوگا؟ اگر ہم ان لوگوں کی بات مانیں جو یہ کہتے ہیں کہ ضمیروں کے اندر جیسے انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتمنا میں ان جو ہے وہ ضمیر ہے، تا جو ہے وہ یہ جو ہے تا تما تم، یہ کیا ہے؟ حرف خطاب ہے، حرف
خطاب ہے. تو تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تاتما تم تے تما تننا جو ہے وہ حرف خطاب ہے اور ان کے اندر جو ان ہے انتا انتما ان ضمیر ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ان ضمیر آپ جانتے ہیں اسم ہوتی ہے جی. لیکن انہوں نے کہا اتفاقاً اتفاقی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک نے تھوڑا ہی ان کو ضمیر مانا ہے. اکثر نے کیا ہے انتا انتم انتم پورے کے پورے کو ضمیر مانا ہے پورے کے پورے کو ضمیر مانا انتا تو ان تھوڑا ہی انتا انتما ان تھوڑا ہی ہے تو پھر اس کا مطلب ان اسمیہ ہوتا ہی نہیں ہے. ان اسمیہ ہوتا ہی نہیں ہے. ان اسمیہ تبھی ہوگا جب ہم ان لوگوں کی بات مانیں کہ جو ان کو ضمیر مانتے ہیں تو اسمیہ. لیکن ایک ان حرفیہ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں ان حرفیہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ان وہ ہوتا ہے جو مضارع کو نصب دیتا ہے ان یضربا. ایک ان وہ ہوتا ہے جو انا سے مخفف ہوا وہ ہوتا ہے مخففۃ من الثقیلہ. ایک ان وہ ہوتا ہے جو مفسرہ ہوتا ہے تفسیر کے لیے آتا ہے. لیکن ان مفسرہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دو جملوں کے درمیان آئے جس میں پہلا جملہ قول کے معنی میں ہو اور اس پہ حرف جر بھی ان پہ داخل نہ ہو. ٹھیک ہے اور زائدہ ہو. لیکن یہ کب غالباً کب واقع ہوتا ہے لما جی قسم اور لو کے بعد. آئیے یہ ہم نے کل تک پڑھی ہے پچھلے جلسے تک. وہ ان ایک حرف ہے ان بالکسر و تخفیف. حمزے کو کسرہ پڑھیے تخفیف پڑھیے نون کو ان پڑھیے آپ. ان یا انا یا انا مت پڑھیے. ان بھی آپ جانتے ہیں ان دو طرح کا ہوتا ہے دونوں آپ کے پڑھے ہوئے ہیں نہیں. ان ترد و شرطیتن و نافیتن. ان وارد ہوتا ہے درالی کو شرطیہ ہوتا ہے اور نافیہ. انہیں شرطیہ اور انہیں شرطیہ جانتے ہیں آپ اور جانتے ہیں انہیں شرط یاد ہے نہیں جی. ادات شرط وہ ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں ایک کو شرط بنا کے ایک کو جزا بنا کر. ان میں سے ایک ان ہے ان تضرب اضرب. ٹھیک ہے تو ان شرطیہ بھی پڑھا ہوا ہے انہیں نافیہ بھی پڑھا ہے کہیں آپ نے نحو مقدماتی میں. نواسخ کی جب پڑھتے ہیں نواسخ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مبتدا خبر نواسخ میں کامن کیا ہے مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں. اس مبتدا کو اپنا اسم بنا کر خبر کو اپنی خبر کر یہ اعراب دو طرح کے دیتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو اسم کو رب خبر کو نصب. کچھ وہ ہیں جو اسم کو نصب خبر کو رب دیتے ہیں. جو اسم کو رب خبر کو نصب دیتے ہیں وہ تین ہیں افعال راقصہ افعال مقاربہ اور حروف شبیب الیسا. وہ کون سے حروف شبیب الیسا ما لا ان شرط ان نافیہ. ٹھیک ہے جیسے ان الکافرون الا فی غرور. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. آپ جانتے ہیں نافیہ تو پھر کائے پہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے نہیں جملہ فعلیہ پہ ماضیہ پہ بھی داخل ہوتا ہے. ان اردنا الا الحسنى. ان کہاں داخل ہوتا ہے نافیہ جملہ اسمیہ پہ بھی داخل ہوتا ہے جیسے ان زید قائما یا ان الکافرون الا فی غرور. ان جو ہے وہ ان نافیہ جملہ فعلیہ ہے ماضیہ پہ بھی داخل ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ جو ماضی سے شروع ہوا ہو. ان اردنا الا الحسنى اور جملہ فعلیہ جو مضارع سے شروع ہوا ہو. ان یعود یا ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ایک نافیہ ہوتا ہے ایک شرطیہ. نافیہ جیسے ان الکافرون الا فی غرور سورہ ملک کی 20 مخففۃ من الثقیلۃ اور مخففہ من الثقیلہ بھی ہوتا ہے یہ. تو تین ہو گئے نا ان. ایک ان شرطیہ ان تضریب اضریب ایک ان نافیہ ان الکافرون الا فی غرور اور ایک ان مخففہ یعنی ان سے مخفف ہوا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فی قرات التخفیف. جن لوگوں نے تخفیف پڑھا ہے ان کی قرات کو مانتے ہوئے. سمجھ میں آیا. تو ان حرفیہ بھی ہوتا ہے انہوں نے الگ سے لکھا ان ایک حرفیہ ہوتا ہے فعلیہ. انہیں فعلیہ استاد نے الگ سے لکھوا رکھا. انہیں فعلیہ ہوتا ہے انا یا انو ان. انا یا انو ان فعل ہے. انا یا انو ان مصدر ہے فعل ہو گیا. انا فعل. لیکن انہیں بات یہاں پہ چلے ان حرفیہ کیا ہوتا ہے. ان حرفیہ انہوں نے 4 لکھوا رکھے ہیں. انہوں نے یہاں کتنے بتائے ہیں
3 بتائے ہیں نا ابھی، آگے چوتھا بھی بتایا ہے. ہاں زائدہ چاروں بتائیں. انہیں حرفیہ جو ہوتا ہے 4، انہیں شرطیہ بھی ہوتا ہے جو فعل پہ داخل ہوتا ہے. انتظر ایک ہوتا ہے انہیں نافیہ جو فعل پہ بھی داخل ہوتا ہے اسم پہ بھی داخل ہوتا ہے لیکن بس فعل میں عمل نہیں کرتا، اسم میں جائز الاعمال. اور ان مخفف بھی ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ ان کے بعد اگر لائے فارقہ آئے، لائے فارقہ لما، ان کل لما، اسے کہتے ہیں لام فارقہ، حتماً وہاں پر وہ یقین جانیے کہ وہ مخففہ ہے. ان زید لقائم ایک ہوتا ہے، اور یہ عمل میں مخففہ نافیہ کی طرح ہوتا ہے، انہیں نافیہ کی طرح. اور ایک ہے انہیں زائدہ، یہ ماں کے بعد واقع. یاد ہے نا میں نے ایک دفعہ بتایا تھا لا کے عمل کی شرطیں بتائی تھی، یاد نہیں؟ ماں و لا کے بارے میں ایک شرط یہ تھی کہ ماں کے بعد لا زائدہ نہ ہو، ایسے کچھ تھا. میں نے وہاں پہ بتایا تھا ماں کے بعد ان زائدہ نہ ہو، کہ ماں اور ان میں اگر ایک جگہ آ جائے جو بعد میں ہوگا وہ زائدہ ہے. اگر ان ماں کے بعد ہے ماں ان تو ان زائدہ، اور اگر ماں بعد میں ان ماں تو ماں زائدہ ہے. تو ان زائدہ بھی آتا ہے نہیں ماں کے بعد. سمجھ میں آیا جی؟ ادھر دیکھیں ان ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. یہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ ان تصریف ایک ان بولیے نافیہ بھی ہوتا ہے، تو اس پہ بھی داخل ہوتا ہے. فعلیہ جو ماضی سے شروع ہو جائے گا. ایک ان مخففہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مخففہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان مخففہ کب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے لیکن بہت سی جگہ مخففہ ہوتا ہے. لیکن اگر لام فارقہ اس کے بعد آئے، اگر ان کے بعد لام فارقہ آئے تو حتماً یعنی یقیناً وہ مخففہ ہے. کون مخففہ ہے؟ ان. جیسے ان زید لقائم، یا انہوں نے مثال دی ہے لما ان کل لما. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انہیں زائدہ. انہیں زائدہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے بعد. ماں کے بعد جو ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ یاد ہے حروف شبیبہ جیسے یاد ہے، نواسب یاد ہے. شروعات میں حدیث ثانیہ سے شروع ہوا تھا مرفوعات. حدیث ثانیہ ماں کیا ہے؟ لا یزید مرفوعا. کیا تھا؟ ماں یزید مرفوعا لا ہے. جو فقط مرفوعات جو ہوتے ہیں غیر مرفوعات نہیں ہوتے. فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر. اس کے بعد نواسب کی بحث بتائی تھی. نواسب بتایا تھا نواسب 5 ہیں. کچھ وہ ہیں جو اسی طرح خبر کو نصب دیتے ہیں. ان میں جو بھی شبیہ جیسا تھے ما اللہ، اس میں ما اللہ کے عمل کی شرطیں بتائی تھی. ما اللہ کے ان میں سے ایک یہ تھی کہ ما کے بعد ان زائدہ نہ ہو. وہیں پہ میں نے ایک بات بتائی تھی ما اور ان میں جو بعد میں ہوگا وہ زائدہ ہے. ان ما ہے تو ما زائدہ، ما ان ہے تو ان زائدہ. سمجھ میں آیا جی؟ آئیے یہ جو اوپر آیت دی ہے نا وہ ان کل لما، بعض قارئین نے جو قرائے سبا ہیں ان میں سے کسی نے لما پڑھا ہے ورنہ بعد نے لما پڑھا ہے. اگر لما پڑھیں تب یہ ان وہ ہے مخففہ.
اس کے بعد انہوں نے بتایا وَمَتَجْتَمَعَتْ إِن وَمَا، دیکھیے انہوں نے خود بتا رکھا ہے یہاں پہ، میں نے وہاں بتایا تھا، انہوں نے یہاں جب کبھی بھی ان اور ما جمع ہو جائیں فالمتاخر تو منہما زائدہ، ان میں سے جو بعد میں ہوگا متاخر ہوگا وہ، اگر ما ان ہے تو ان زائدہ، اور اگر ان ما ہے ما زائدہ. تو ان چار طرح کا ہو گیا، ان شرطیہ، ان مخففہ، ان نافیہ، ان زائدہ. سمجھ میں آئی بات جی؟ ایک ہے انا، کیا ہے ایک؟ بالفتح والتشدید، فتح اور تشدید کے ساتھ پڑھی انا. انا جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں حرف تاکید ہے. ٹھیک ہے، ان بھی جیسے انا کو پر استاد نے لکھا رکھا حرفیہ بھی ہوتا ہے، فعلیہ بھی. انا ایک فعل بھی ہوتا ہے نا، ایسے ہی انا بھی ایک فعل ہوتا ہے. آنا یا وہی انا، اننا، فعلا. بہرحال یہ وہ یہاں پہ نہیں بیان کیا. بہرحال ان حرفیہ جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے نہیں دے رکھا، فقط دے رکھا ہے انا حرف تاکید استعمال ہوتا ہے، یعنی مصدری ہوتا ہے. تعویل وتأول مع معمولیہا بمصدر، اور یہ اپنے دونوں معمول کے ساتھ یعنی اسم و خبر کے ساتھ تعویل مصدر میں چلا جاتا ہے. من لفظ خبرہا، اپنے خبر کے لفظ سے. من لفظ خبرہا، اپنی خبر کے لفظ سے تعویل مصدر میں جائے گا. ان کا نام مشتق، اگر خبر مشتق ہے ان زیدن، ان زیدن قائمون، تو قائم ورڈ سے تعویل مصدر میں جائے گا انا قیام زید، یعنی قیام ان زیدن قائمون میں ہو جائے گا قیام زیدن. اگر خبر مشتق ہے، یہ بات تو طے ہے کہ انا حرف تعویل ہے، اپنے دونوں معمول یعنی اسم و خبر کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ لفظ مبتدا سے تعویل مصدر میں جائے گا یا خبر سے، خبر کے لفظ سے تعویل مصدر میں جائے گا اگر خبر مشتق ہے. بولو میں کہوں انا زیدن قائم یعنی قیام زیدن، اور اگر خبر جامد ہو تو پھر لفظ کون کے ذریعے جائے گا. میں کہوں بلغنی انکا منطلقن، یا میں کہوں بلغنی، ادھر دیکھیے یہ بھی کہا دو. میں ایک مثال دوں، بلغنی میرے پاس یہ خبر پہنچی، بلغنی کیا خبر پہنچی؟ انہا زیدن قائم، بلغنی انہا زیدن قائم. خبر اگر یہ بات تو ہے کہ تعویل مصدر میں جاتا ہے اپنے اسم و خبر کے ساتھ، دونوں معمول کے ساتھ. لیکن تعویل مصدر میں اگر خبر مشتق ہے نا تو خبر کے لفظ سے جائے گا، بنے گا. مصدر جو ہے بنے گا خبر کے لفظ سے. میں کہوں بلغنی، یہ تعویل مصدر میں پورا کا پورا جاتا ہے نا، یہ خود اپنے دونوں معمول کے ساتھ ہو جائے گا. بلغنی قیام زیدین، بلغنی قیام زیدین. اب یہ قیام مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ بلغ فعل نون لکھا یا مفعول فاعل ہے. مشتق زید کے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی. قیام خبر کے لفظ سے مصدر میں گئے نہیں. خبر مشتق ہو انا کا اپنے اسم و خبر کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے، اور وہ مصدر اس کی خبر کا بنے گا اگر خبر مشتق ہو، اور اگر خبر جامد ہو تو لفظ کون سے بنانا پڑے گا، لفظ کون سے بنا پڑے گا. مثال کے طور پر انا ھذا زید، بلغنی انا ھذا زید. مجھے بات یہ زید یقیناً زید، یہ زید ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. مبتدا خبر، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کی یہ مرفوع محل منصوب ہے، اس کا اسم ہے، یہ مرفوع خبر ہے.
اب کیونکہ یہاں پر تعویل مصدر میں یہاں بھی گیا ہے یہاں بھی جائے گا، فرق کیا ہے؟ یہاں پہ فرق یہ ہے کہ اس کی خبر مشتق ہے تو مصدر جو بنے گا وہ اس کی خبر کا بنے گا، اور یہاں پہ جو بنے گا یہاں پہ خبر مشتق ہے نہیں جامد ہے تو یہاں بنے گا بلغنی کونو ھذا زیدن، کونو ھذا، ٹھیک ہے، کونو ھذا زیدن بنے گا نا، کون تو اسم کو دیتا ہے نا، خبر کو وہ دیتا ہے نا نصب دیتا ہے، آئیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ اب کون کیا کان یکونو کا مصدر ہے نا بھائی، تعویل مصدر میں یہاں بھی گیا، فرق یہ ہے کہ یہاں خبر مشتق تھی تو اسی خبر کا مصدر بنا لیں گے، اور اگر یہاں خبر جامد ہے تو پھر لفظ کون مصدر لانا پڑے گا، تو کون ہو بھی فاعل ہے قیام بھی فاعل ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھ پر زید کے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی اور مجھ پہ یہاں پہ اس کے زید ہونے کی خبر پہنچی، کہ زید ہونے کی خبر پہنچی، سمجھ میں آیا؟ نہ اپنے دونوں معمول کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے تو اس کا وہ مصدر جو تعویل مصدر ہے وہ مصدر کائے سے بنے گا، اگر خبر مشتق ہے تو خبر بھی لفظ کا بنے گا، اور اگر خبر جامد ہے تو کون کا لایا جائے گا، سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ آئیے جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی بلغنی انک منطلقون، منطلقون کیا ہے؟ مشتق ہے نا اس کی خبر تو منطلقون انطلقا، انطلاق کا مصدر کا بنایا میں نے، انطلق منطلقون کا مصدر بنایا نا، انطلق ينطلق انطلاق، اس کو اس کی ضمیر جو تھی اس کی طرف اضافہ کر بلغنی انطلاق کا، اور یہاں بلغنی کون ھذا زیدن، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین.